اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، دارالعلوم وقف دیوبند اور اس کے ساتھ چھوٹے بڑے مدارس نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آن لائن تعلیم کا آغاز کر دیا ہے۔ آن لائن تعلیم سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے، یہ طلباء کے لیے جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات ایک مسلم طالب علم کے لیے تو یہ ہے کہ اس کی نیت صاف ہو، اچھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری بات مکمل اعلیٰ ترین درجے کی محنت۔ آن لائن تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ جو سبق پڑھایا جانے والا ہے اس کی مقدار کا اندازہ کر کے پہلے کتاب کی عبارت کو حل کریں، اس کے ساتھ ساتھ اگر حدیث اور تفسیر اور اس طرح کے فنون ہیں تو اس کی جو معتبر تفاسیر اور شروح ہیں ان کا مطالعہ کر کے تیار ہو کر تب استاد کو آن لائن سماعت کریں۔ اس طرح سننے کے بعد کاپی اور قلم لے کر نوٹس لکھتے رہیں۔ نوٹس تیار کرنے کے بعد جب سبق ختم ہو جائے تو اپنے مطالعہ استاد کے سبق کا تجزیہ کر کے پھر ایک نوٹ تیار کریں اور اس طرح اس کا اعادہ کریں۔ یہ تب جا کر یہ مضمون ذہن نشیں ہوگا۔ اسی طرح روزانہ مطالعہ اور اس کے بعد سننا اور اس کے بعد دہرانا، جسے آموختہ کہتے ہیں۔ پھر ہفتے میں ایک مرتبہ پورے ہفتے کے اسباق کو دہرا لینا۔ اس طرح آن لائن تعلیم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر صرف آن لائن تعلیم کی کلاس میں شریک ہو گئے اور سن لیا تو توجہ نہیں رہتی اور مضامین ذہن نشیں نہیں ہوتے۔ اس لیے تمام طلباء کے لیے بحیثیت طالب علم ان کے لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کاموں کو کریں کہ اچھی نیت رکھیں، محنت کریں، مطالعہ کریں، سبق کی پہلے سے تیاری کریں، غور سے اساتذہ کی باتوں کو سنیں اور پھر دوبارہ اس کو دہرائیں اور اس طرح نوٹ تیار کر کے پھر سوالات بھی کریں۔ اپنے آن لائن استاد سے جو مشکل مسائل حل نہیں ہو پائے ہیں وہ باقاعدہ ان کے پاس بطور استفسار بھیجیں تاکہ پورے طور پہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ امید ہے کہ ان چند باتوں پہ عمل کر کے اور محض توجہ دلانا مقصد ہے، کیونکہ ہم نے محسوس کیا کہ بہت سے طلباء وہ پوری سنجیدگی سے آن لائن تعلیم کو نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاص طور پہ دینی علوم میں مہارت پیدا کرنے کے لیے جو اس وقت ذریعہ پر استعمال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بہتر سے بہتر توفیق دے اور بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی ہمیں ہمت اور طاقت اور حوصلہ دے تاکہ جو خلا ہے وہ پور ہو سکے۔